محترم ناظرین، آج کا واقعہ ہمارے لیے عبرت کا نشان بھی ہے اور ہمارے عقل کے پردے بھی کھول دے گا۔ یہ واقعہ حضرت حکیم لقمان اور آپ کے بیٹے اور ایک فرشتے کا۔ یہ واقعہ مصیبت پر صبر کرنے والوں کا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت کے عوض بڑی مصیبت سے بچاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہونے والا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ بات اپنے حق میں بہتر سمجھ کر اپنے دل میں بٹھا لینا کہ اس میں کوئی نہ کوئی تمہارے لیے بھلائی چھپی ہے۔ اگرچہ وہ دیکھنے میں تمہیں مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یعنی تم اس مصیبت پر شکر اور صبر کرنا، اور یہ مت کہنا کہ یہ مصیبت میرے اوپر کیوں نازل ہوئی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت تم پر نازل ہوئی ہو اور تم اس کے بدلے میں بڑی مصیبت سے بچ گئے ہو۔ یہ سن کر لقمان کا بیٹا کہنے لگا، جو آپ نے فرمایا ہے بحضور، میں نے اس کو سن لیا اور سمجھ لیا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مصیبت آپ کے لیے بہتر کس طرح ہو سکتی ہے۔ میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ کی جیسی سوچ رکھ سکوں۔ فی الحال تو میں اس بات کو ماننے سے انکاری ہوں۔ حضرت لقمان نے جب اس کی بات سنی تو فرمایا، ہے میرے بیٹے، اللہ دنیا میں اس کے بعد بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہم ان کی سنت بابرکت سے فیض یاب ہوتے ہیں اور ان کی باتیں سن کر تمہارے روح کو تقویت حاصل ہوگی۔ اپنا سامان سفر انہوں نے تیار کیا اور خچروں پر روانہ ہو گئے، دونوں باپ بیٹا۔ اتنے دن انہوں نے سفر جاری رکھا کہ ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہے تھے، اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہوئے۔ پھر دوپہر کا وقت ہو گیا اور گرمی اپنے زوروں پر تھی اور گرم ہوا بھی چل رہی تھی۔ ان کے پاس پانی اور کھانا بھی ختم ہو گیا تھا، خچر بھی تھک چکے تھے۔ یہ دیکھا حضرت لقمان کا بیٹا نیچے اترا اور باپ بیٹا دونوں نیچے اتر کے پیدل چلنے لگے تاکہ خچروں کو مزید تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے گمان کیا شاید وہاں کوئی آدمی یا درخت کا سایہ ہے، آپ اس کی طرف چل پڑے۔ اپنے بیٹے کے پاؤں کو ان کے ٹھوکر لگ گئی اور اس کے پاؤں میں جانور کی ہڈی چبھ گئی۔ چونکہ ہڈی پاؤں کے تلوے میں چبھی تھی، گزر گئی تھی، پار ہو گئی تھی، خون بہنے لگا تھا۔ بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور ہڈی نکالی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر باپ اس کی محبت میں بیٹے کی میں رونے لگا۔ آپ کے آنسو جب آپ کے بیٹے کے چہرے پر گرے تب اس کو ہوش آ گیا۔ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہنے لگا، باجان، آپ مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے لگ گئے۔ پھر یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے، اور ہمارے کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہو چکی ہیں۔ ہم اس ویران جنگل میں بالکل تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے چھوڑ کے بھی چلے گئے تو آپ کو غم لاحق رہے گا، اور اگر میرے پاس رہے تو ہم دونوں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ بتائیے کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے کہ میں چل بھی نہیں سکتا۔ بیٹے کی باتیں سن کر آپ نے فرمایا، پیارے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے ہے کہ میں ایک باپ ہوں، اور باپ کو اولاد کا دکھ دیکھ رونا آ ہی جاتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ باپ اپنی اولاد کا غم نہیں دیکھ سکتا۔ اور اب تمہاری بات یہ کہ جواب ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے کوئی بڑی مصیبت سے ہو سکتا ہے اللہ نے بچا لیا ہو۔ بیٹا یہ بات سن کر بے ہوش ہو گیا۔ حضرت لقمان کے سامنے جب ان کو دیکھا دھواں سا تھا، ان کے سامنے ایک سایہ جو تھا وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی اپنی یہ چیزیں سوچ ہی رہے تھے کہ ایک دم سے انہوں نے بڑی تیزی سے آپ کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا، آپ کے قریب پہنچا اور اچانک غائب ہو گیا۔ پھر اس ہستی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے نے آپ سے کیا کہا ہے؟ تو آپ نے حضرت لقمان نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہمیں صرف آپ کی آوازیں کیوں سنائی دے رہی ہیں، آپ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس ہستی نے کہا، میں فرشتہ ہوں اللہ کا، اور ہم صرف انبیاء کو نظر آتے ہیں۔ میرے رب نے مجھے کہا تھا کہ میں فلاں شہر کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں، اور مجھے خبر ہوئی کہ آپ دونوں بھی اس شہر کی جانب بڑھ رہے ہو۔ میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ آپ دونوں کو اس شہر میں آنے سے روکے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں ڈال دیا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اور اس طرح آپ چھوٹی مصیبت کی وجہ سے بڑی مصیبت سے بچ گئے، زمین میں دھنسنے سے بھی بچ گئے۔ پھر فرشتے نے اپنا ہاتھ زخم پر پھیرا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر اپنا ہاتھ پانی پر پھیرا اور کھانے والے برتنوں میں پھیرا تو پانی سے بھر گئے اور کھانے سے بھر گئے۔ پھر فرشتے نے حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ آپ کے بیٹے کو اللہ پر پختہ یقین اور ایمان ہو گیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں صبر شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔